لیپ ٹاپ سامنے تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کونیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال سائڈ پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسے ہی تھیں، سیاہ بڑی آنکھیں، چاندنی جیسی چمک تھی اور چہرہ ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید، صاف، چکنا سا۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے، اگلا صفحہ لوڈ ہونے تک انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس کی انگلی سے چہرے کی دائیں طرف سے پھسلتی لٹیں پیچھے کیں۔ چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر چہرے کے سامنے آ گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں وہ جو پڑھ رہی تھی بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن میں یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی سے کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کے مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا تاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ بے حد شوخی سے چہکی، کیسی ہو، سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو خبر ہے وہ سنو، اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، داور بھائی کی شادی کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ تم ایسا کرو، گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے، ساتھ ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی ترویج بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر سنو۔ وہ آرمڈیوس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا، یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کے اسپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے ہی مجھے یونیورسٹی کی میل آئی، اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا جہاں 15 منٹ پہلے ہی سلیکشن میل آئی تھی۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے سماجی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر… وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف استفسار پر وہ بولی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اپنی فیملیز کو اس بارے میں نہیں بتائیں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے دروازے کو دیکھا۔ دراصل سماجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھانپنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متفکر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں ہی اسکارف نہیں لیتی۔ اس پر کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قدادم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں، شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر کے باہر اسکارف لیتی ہے، اس کے ابو طیاف اور کان کچھ سخت ہے نا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے نیم دراز ہو کر بتانے لگی۔ پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہیں تو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی کل ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنس بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، اب تم جا کے ای میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیے پر اچھال دیا، پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لانچ میں خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔
حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن میں آئی۔ سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی۔ ساری بتیاں جل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے اس کے بال پھسل کر سامنے آ گئے۔ حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی۔ کاؤنٹر پر رکھے ایک گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں انڈیلنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی سفید چیز پہ پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں رکھ کر آ گئی۔ وہ سفید اتکلے گلابوں کا بکے تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور دھڑے سے اپنے پاس لا کر آنکھیں موندے اس کو سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی توڑے ہوں۔ جانے کون یہاں رکھ گیا ہے؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ بیچنے والے کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا، بس کوریئر کی ٹکٹ لگی تھی اور ٹکٹ پر 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول بھیجے ہی نہیں۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اس میں ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا۔ سفید کاغذ، بالکل صاف تھا، نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن، بس اس کے وسط میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، ویلکم ٹو سوانچی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیا معلوم کہ میں سوانجی جا رہی ہوں؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، جبکہ مقبولیت کی میل تو 15 منٹ پہلے آئی ہے، تو پھول بھیجنے والے کو کیسے 1 دن پہلے پتہ چل گیا؟ اگر زارا کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو سمجھتی کہ یہ حرکت اس کی ہے۔ یہ خط سماجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس میں لوکل کوریئر کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا ہے؟ وہ پانی کا گلاس وہیں سلیب پر رکھے بکے اٹھائے سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے لاک میں چابی گھمائی ہی تھی، گیٹ پر زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں ملی۔ زارا نے ادکھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، فکر مت کرو۔ ہم نے ایک ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، مجھے آ گئی ہے تو تمہیں بھی آ جائے گی۔ مگر اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر جو لسٹ تھی اس میں میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا نام ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے، اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی ختیجہ کا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہو، اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا نے چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولا۔ ہاں، مارکیٹ ارم کے ساتھ۔ کل داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا، اور لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے۔ اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے۔ تم چلو گی ساتھ؟ اس نے گاڑی پہ کونی ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا، ہم رنگ دوپٹہ گلے میں تھا، بال کمر پر کھلے تھے۔ ہاں چلو، جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارم کو بھی لینا ہے، حیا نے بیٹھ کر کہا۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی، اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ ان کی سختی صرف سکارف لینے تک ہے، ایسے ویسے نہیں۔ وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ارم کا گھر زارا کے ہمسائے میں ہی تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن اب جب بھی اس نے ارم کو پک کرنا ہوتا تو گیٹ پر گاڑی لا کر ہارن کیا کرتی تھی۔ ابھی زور سے ہارن دیا تو چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی۔ کاسنی لمبی قمیض، ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، چہرے پر کاسنی اسکارف لپیٹے، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے پر آئی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، وہ چہکتی ہوئی کہہ کر بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام پر وہ یوں ہی خوش ہوا کرتی تھی۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا، تبھی۔ اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی میں سلیکشن ہو گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت دیں تب نا، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے زارا کو دیکھا کہ پہلے یہ احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے۔ اب ابھی پتہ نہیں اتنے سخت کیوں ہیں، گرمی میں اسکارف لینا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ پھر کل مہندی کے لہنگے کی آدھی آستین رکھنے بھی نہیں دی۔ حیا کی تو آدھی آستینیں ہیں،
مگر ابا ذرا بھی سلمان چچا جیسے نہیں۔ ارم تم آج کیا لینے جا رہی ہو؟ میں نے جوتے لینے ہیں، اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کو بدلا۔ ارم ہر وقت یہی رونا رہتی تھی۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر پوری آستین کے بلاؤز کے ساتھ چوڑیاں کہاں اچھی لگیں گی؟ وہ منہ بسودے پھر سے شروع ہونے لگی تو حیا نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے وہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم، سیلز مین نے جوتا نکال کر اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور یہ دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ اس نے مؤدب اور شائستہ لہجے میں مسکرا کر پوچھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجیے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑا تھا کہ پکڑتے وقت حیا کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوتیں۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے انداز پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا کہ پیسوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا ہے اور لڑکے نے سکہ یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتا۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹوں کو کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم آپ کا سکہ، لڑکے نے فاتحانہ مسکرائی ہوئے کہا۔ اب تو لازمی پکڑے گی، یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹی تو زارا نے بھی اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل کر رہا تھا شکل پر شاپر میں پڑے سارے جوتے مار دوں۔ پتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے پہلی بار کوئی لڑکی ڈھونڈی ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکڑتے غصے سے سیڑھیاں اترتی رہی۔ جب قریب سے آواز آئی تو اتنا بنسور کے باہر مت نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپیٹے ہوئے ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر اوپر زینے پر چڑھ گئیں۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے۔ زارا اس کو کوہنی سے تھامے ہوئے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پر پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے ہی آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ رات کی دعوت تو طاہر فرقان کی طرف تھی جو بیٹے کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جھپٹ کر باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے سائڈ کے شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نا؟ ارم دور ہو گئی تو زارا نے اس کی طرف مڑی۔ اور تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو۔ وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی۔ طاہر فرقان سے اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، بس اس کو اب یہی سمجھانا ہے کہ خوامخواہ کو خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کی ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہیں تھا کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس چھڑنے کی خوشی ڈرائی تھی۔ زارا وہ LLB کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7ویں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کی اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو ترکی اور سماجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سماجی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے۔ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، کوئی رومانٹک سا ہینڈسم ہم سفر تمہیں مل جائے اور تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں سوانجی جا رہی ہیں اور پھر ہم ٹیری وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والیاں۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر سے شیشہ بچایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے۔
زارا کا اس کو تھمایا ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھا. بے دہانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی. اس کے علم میں نہ رہا. دفعتاً زارا کا موبائل بجا. زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا. ہیلو ماں. جی کیا ہوا؟ آواز خراب ہے. 1 منٹ. زارا فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے. وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی. حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈ اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی. اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی. ہیلو مائی بیوٹی. کوئی ایک دم سے اس کے بالکل قریب آ کر بولا تھا. وہ ڈر کر اچھلی. ذرا سا جوس اس کے کپڑوں پر گرا. کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی. میک اپ سے بھرا چہرہ, آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں, بھڑکتی ہوئی سرخی, بالوں کا جوڑا اور چمچم کرتے کپڑے. وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا. ڈرو نہیں سوڑیو, میں تمہاری دوست ہوں, ڈولی کہتے ہیں مجھے. ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. وہ گھبرا گئی. خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی. اسے کراہیت سی آئی. اچھا سونیو, ذرا میری بات تو سنو. اس نے چہرہ جھکایا. اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا, حیا نے سلش کا گلاس اس کے منہ پر الٹا دیا. ٹھنڈی ٹھار برف منہ پر گری تو بلبلا کر پیچھے ہوا. اس نے پھلتی سے شیشہ اوپر کیا. سنو جی. وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجھانے لگا. بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی. اب وہ کوئی گانا گا رہا تھا. کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لی. گاڑی بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا. دور درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہیں کھڑا تھا. وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب وہ گا بھی نہیں رہا تھا. بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس سے بے اختیار جھرجھری سی آئی. کہاں رہ گئی ہیں دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہانٹ پر ہاتھ رکھا. پھر گردن موڑ کر دیکھا. وہ ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا. ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی. ڈنر کا وقت ہونے والا تھا. اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا. اس نے جلدی سے اتنا دوپٹہ دھو کر استری کیا. اسے رہ رہ کے وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا. اس برادری کے لوگ اکثر پیسہ مانگتے تھے مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی. خواجہ سرا کی نگاہیں اور اس کے انداز اس کو پھر سے جھرجھری آ گئی. پھر وہ جب تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا. وہ چونک گئی. دروازے کے ساتھ فرش پر سفید ادکھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا. ساتھ ہی ایک بند لفافہ بھی تھا. وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی. لفافہ کھولا جس پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا. اندر وہی سفید بے ستر چوکور کاغذ تھا جس کے اوسط میں اردو میں لکھا ہوا تھا. امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا. اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا اور کچھ نہیں تھا. بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی. یہ کون تھا اور اسے کیوں پھول بھیج رہا تھا؟ وہ خط اور بوکے کمرے میں رکھ کر نئے سرے سے معاملے سے اجڑتی باہر آ گئی. طاہر فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی. سب کزنس لاؤنج میں بیٹھے تھے. ایک طرف خواتین خوش گوپیوں میں مصروف تھیں. مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں ہی تھے. اس کے خاندان میں کزنس سے بے تکلفی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. طاہر فرقان تمام بہن بھائیوں میں سخت تھے اور ان کی سختی صرف ارم کے اسکارف لینے اور باہر کے لڑکوں سے بات کرنے تک تھی. ارم اور باقی کزنس بھی گھر کے کزنس کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھیں. حیا اور ارم تو پڑھتی بھی وومن یونیورسٹی میں تھیں. ہاں دوسرے چچا اور خود سلمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے. ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا. وہ لوگ 3 بھائی اور ایک بہن تھے نا. طاہر فرقان سب سے بڑے تھے. داؤد، فروخ، ارم، سمی ان کے بچے تھے. فروخ میڈیکل کر چکا تھا. آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور حیا سے 3 سال بڑا تھا. سمی فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا. MBA کر کے جاب کر رہا تھا. سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی. فرقان صاحب کے بعد سلیمان تھے. ان کی ایک ہی بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھا. روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ ہوتا. پھر زاہد چچا تھے. ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں. پھر بیٹا رضا انجینئر تھا. سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A لیول کر رہی تھی. اس وقت روہیل کے علاوہ جو کہ امریکہ میں تھا داور کے ڈرائنگ روم میں باقی سب کزنس لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے. لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنائے بیٹھی تھیں. ادھر ڈھولک بجا رہی تھیں. اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا. ابھی تایا یہاں ہوتے تو وہ فوراً دوپٹہ سر پہ لے لیتی. وہ مہوش اور سہرش کے ساتھ سر ملا رہی تھی. لڑکے اوپر صوفے پر بیٹھے ان پر کیا فکرے اچھال رہے تھے.
ہیلو ایوری ون، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چلتی ہوئی آئی اور ان کے قریب آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس پر تھیں، سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی اتنی حسین کہ ہر نگاہ میں ستائش ابھر آتی۔ حیا، کیسی ہو؟ آؤ ان لڑکوں کو ہلاتے ہیں، بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کراؤں۔ اس نے علم کی امی کا نام لیا تھا، جنہوں نے اس کو آتا دے کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ فوراً بلوا لیتی۔ علم سے زیادہ سمجھدار تو ان کے بقول حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے آبدہ بھی کچن میں چلی گئی۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھی۔ اماں، میں ذرا تائی کی مدد کروا دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے ان کو اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی اور راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی نہیں نا، یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں؟ ایک میرے ہی بیٹے ملے تھے اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی ہیں؟ تبھی میں کہوں، بھابھی یہ رضا کیوں ہر وقت حیا کرتا ہے؟ یہ آبدہ چچی تھیں جو اس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ پچھلی دفعہ جب سلیمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تھے تو کس طرح نکسک سی تیار پھر رہی تھی، تبھی رضا میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کے دل جیتنے کا فن آتا تھا۔ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے، اور فرقان نے وہ تو اڑھی کیا تھا کہ شادی کروں گا تو حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی سے کہا کہ ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے، ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ اور اب یہ فروخ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ کیا کروں اس لڑکے کا؟ اب وہ پھر کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور اس کے جاتے ہی فروخ ضد لگا کے بیٹھ جائے گا۔ اب میری علم بھی ہے، مجال ہے گھر سے باہر سر دوپٹہ لیے بغیر نکلے۔ سائمہ تائی بڑے فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اسے لگا کہ مزید کچھ سنا تو میرے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدقت وہ اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے واپس مڑی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے فروخ کی نگاہ اس پہ پڑی تو اس کو راہداری سے آتا دیکھ کر اس کی ہنسی رک گئی۔ وہ مسکرایا۔ بہت مناسب سی شکل صورت کا تھا فروخ۔ ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا، مگر اس کی واجبی صورت اور حیا کی بے پردگی کا سوال نہیں تھا۔ اصل بات سب جانتے تھے تو پھر رضا اور فروخ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فروخ پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، وہ بدقت خود کو نارمل کر پائی۔ وہ مطمئن ہو گئی تو سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا۔ فرقان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھی، مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی فروخ یا رضا نے بھیجے تھے؟ مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تو فروخ شہر سے باہر تھا، رضا تو اسلام آباد میں ہی تھا، مگر ان میں سے کسی کو سماجی کی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا۔ شاید جب وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا ہوگا، مگر وہ کوریئر پہ تو ایک دن پہلے کی مہر لگی تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوگی، مگر اس طرح کے جھمیلوں میں فروخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا پھول بھیجنے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر دفع کرو، جو بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی آئی۔ علم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے علم کو مخاطب کیا تو سب رک گئیں اور اس کو دیکھنے لگیں۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھوپھو کی شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فروخ اور رضا کے چہرے کو مانت پڑتے دیکھا۔ سلیمان چچا کو کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پھوپھو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا۔ کیا سبین پھوپھو آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فروخ اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ علم تو بس تم ٹیبل کا خیال رکھنا، جیسے ہی کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو فوراً ظفر کو آواز دے دینا، ٹھیک؟ شور تائی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ بدقت مسکرائی اور سرو کرنے لگی۔
چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی پلیٹوں میں کھانا ڈال رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سیلڈ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو اور تایا فرقان کی طرف آئی، جو اپنی دھن میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے پکارنے پہ چوکے۔ تھینک یو بیٹا۔ تایا فرقان مسکراتے ہوئے سیلڈ اپنی پلیٹ میں نکال آئے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس اور شال لی تھی، باروب چہرے پر مونچھیں۔ سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں بہت سمارٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچیں ان کے ہولیوں جیسی تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلیمان، تم نے سبین کا کارڈ پوسٹ کیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کے یاد آیا تھا۔ سلیمان صاحب کا چمچے سے سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست پڑا، چہرے پر کرواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا، سبین پھوپھو شادی پر آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو آج آ چکی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی وہ ابھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلیمان، کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، سلیمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اب یہاں سے جاؤ۔ اور وہ اشارہ سمجھ کے سر جھکاتے ہوئے وہاں سے آ گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پہ رکھا، اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھوپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پہ نظر جھکاتے، کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھے۔ حیا کے لیے لگاری نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان تایا ششدر رہ گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو ملوں گا، سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہان؟ جہان کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا، سبین کا بیٹا، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا۔ تم کیسے بھول گئے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور اب حیا 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے، سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر نہ پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا۔ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو الٹے دماغ کا انسان ہے۔ مگر کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بددماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئی؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی شادی کی بات منہ سے نہ نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے جب پچھلے سال تم استنبول گئے تھے۔ جی ہاں، جہان سکندر اچھا لڑکا ہے، مائی فٹ۔ انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی، اور کبھی اس نے ماموں کا حال چال نہیں پوچھا، کبھی فون کیا ہے۔ میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال ترکی گیا تو یقین کریں بھائی، میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہان آخری روز مجھے ملا، وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، اور پوچھنے لگ گیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ پھر اس کا فون آیا اور اٹھ کھڑا ہوا چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے کلا لینے کا نہ سوچتا، اگر میں نے اسے ایک روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی علمان۔ وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا، ویسے ہی جہان اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک انسان ہوگا۔ اچھا، لیکن اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے، حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملوں گا، آپ کو بھی ملواؤں گا۔ جو رشتہ اچھا لگے گا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی،
وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھوپھو پاکستان آئیں اور فرد جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی، دونوں بہن بھائیوں نے اپنے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد تو سبین پھوپھو بھی نہیں آئیں۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر کرتا تھا جہان سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ علم وغیرہ اسے فیس بک پہ سرچ کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر ان کو نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند دنوں پھوپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ صحیح بات ہو جاتی، رسمی الیک سلیک، موسم کا حال احوال، سیاست پر بات، اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے بالوں والا، سنہری رنگت والا خوبصورت نوجوان، جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا۔ وہ شاید ترکی جانے کی ساری خوشی بھی اسی وجہ سے تھی، جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ رہ کر جہان پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ مگر خیر، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزاں آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ وہ ٹیکے سے الجھتی ہوئی، جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا، سونے کا گول سکے کا شکل کا ٹیکا جس کے نیچے سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی دمک تھی۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھوپھو آ گئی؟ اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہے ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر وہ بات کر رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے، میری بیٹی۔ سلیمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا، کامدار بازو کی آدھی سے بھی چھوٹی آستین، اور ان سے نکلتے اس کے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاؤں میں سنہرے دکھائی دے رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس کی گردن میں ڈال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ اس کے سنہری جھمکے کانوں میں لٹک رہے تھے، اور ملائی سا بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز آنکھیں اٹھائیں۔ وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں، عمیر لغاری، یہ منہاس بھابھی ہیں، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا، جس سے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھولوں کی پتیاں ادھر رکھائی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو میں جاؤں؟ ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلیمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ معذرت خواہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں، گیندے کے پھولوں اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ تقریب سپریٹڈ تھی، مرد الگ، عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کو آنا جانا لگا تھا۔ ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔
وہاں ڈی جے مووی والے ریفریشمنٹ سرو کرتے باہر کے مرد تھے. مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا. پھر سر ڈھکنے پر پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا. حیا ڈانس شروع کرے. ایرم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی. ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ. اور یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی. اس نے سیاہ بایا اوپر سٹال لے رکھی تھی. عجیب بات ہے، اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا. کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لی، مڑی. یہ ایلین ہے. کون؟ حیا نے حیرت سے کہا. ایلین؟ ارے شیلا بھابی ہیں. پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 انچ کی مسجد ہوتی ہے. بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پہ عبایا نقاب میں ملتی ہیں. اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشنز میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی. اس نے شانے اچکائے. اور ان کے سیکنڈ کزن کی وائف تھی. سال بھر پہلے شادی ہوئی تھی. ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا. انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنی مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا. ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی. جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بجیں تو ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئیں. السلام علیکم شیلا بھابی. وہ لڑکی بھی اس میز پر موجود تھی. ایرم نے فوراً سلام کیا. حیا نے بھی پیروی کی. وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی. ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے اب بھی سیاہ نقاب تھام رکھا تھا. بالکل ٹھیک شیلا بھابی، نقاب اتار دیں. ادھر کون ہے؟ شیلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا. ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو. وہ بات کرتے کرتے ذرا سی تیزی ہو گئی. حیا نے حیرت سے دیکھا. شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے. عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری. ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی. پھر وہ جلدی وہاں سے اٹھ گئی. اماں جانے کدھر ہیں؟ کسی سے پوچھ کے سبین پھوپھو آئی ہیں یا نہیں؟ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری. ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی. پھر وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی. اماں جانے کدھر تھیں؟ کس سے پوچھیں سبین پھوپھو آئیں یا نہیں؟ وہ کافی دیر اسی شش و پنج میں مبتلا رہی. پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی. تھکن کی وجہ سے دھم سے صوفے پر گری اور سبین پھوپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی. اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی. ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا. اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا. گھنٹی جانے لگی تھی. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا. ہیلو. بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. السلام علیکم. جواباً کسی انجان زبان میں کچھ بولا. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی. پاکستان سے کون؟ اب وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا. میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں. پلیز ان کو فون دے دیں، جوہر گئی ہیں. کوئی میسج ہے تو بتا دیں. وہ مصروف انداز میں کہہ رہا تھا. اب یہ جوہر کیا تھا اسے کچھ اندازہ نہ تھا. وہ سبین پھوپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں وہ بزی ہیں. شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا. وہ کہہ اٹھی. آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان. کھٹ سے فون رکھ دیا گیا. اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پر پٹکا. آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کے سامنے ظفر چلا آ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں سفید کھلے گلابوں کا بکے تھا. وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی. پھر لہنگا سنبھالتی زینے سے اتر آئی. یہ کیا ہے ظفر؟ وہ تسی ایتھے ہو؟ یہ کوریئر والے نے دیا ہے تاڑے لیے. ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا. وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا. ٹھیک ہے تم جاؤ. اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی. حسب معمول اس میں سفید کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی. اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے. وہ سن رہ گئی. پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا. گیٹ کھلا تھا. مہندی والی جگہ سے لوگ آ جا رہے تھے. ایسے میں کوئی ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا. اس نے لفافے کو پلٹا. کوریئر کی مہر کلوز قبل کی تھی. ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی. بن چکا انچاہا رشتہ.
اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی، انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل اسے کیسے علم ہو گیا کہ آج وہ 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتی، مخصوص ہارن کے گیٹ کھلنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا، آج داور بھائی کی بارات تھی۔ پورچ خالی تھا، تایا فرقان کے پورشن سے البتہ آواز آ رہی تھی۔ اب کیا کریں؟ ابا کو فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کے کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، سیاہ چمکتی اوکارڈ باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ وہ ولید لگا رہی تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پہ اس کے والد تھے، پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس میں ان کے سامنے کھڑی تھی، گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک آتا تھا، اور نیچے ہم رنگ تنگ پجامہ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ اسے نظر انداز کرتی لغاری صاحب کے دروازے کے پاس رکی۔ انکل، پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہو، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے جا چکے تھے۔ ٹھہرے، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس بلاتی ہوں۔ ارے وہ کیوں واپس آئیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا۔ ہاں بیٹا آؤ، مسز مہناز لغاری نے فوراً دروازہ کھولا۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی، میں نے شریعہ اینڈ لاء میں LLB آنرس کر رہی ہوں۔ یعنی آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں ہیں، اور خود ولید بھی شادی کے بعد بیوی کی جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ منہاز کہہ رہی تھی۔ وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں؟ کیا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس پل انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ منہاز بھی ان کے پیچھے چلی گئیں۔ حیا سنیے، وہ جانے لگی تھی کہ ولید نے پکارا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے، مگر مجھے اس رشتے کے متعلق بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک کون اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر ڈونٹ وری، میں کار کو بیک سائڈ پہ لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھوپھی کے بیٹے سے بچپن میں ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں، کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے میرے ابا ان سے تھوڑا بدظن ہیں، مگر مجھے ڈیورس دلا کر شادی کہیں اور کرانا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، اور میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، پلیز آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یکٹک گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ خطرے کا الارم زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو دروازے کی طرف سمٹی۔ اس کا ہاتھ ہینڈل کے رنگ پر کیا۔ اس رشتے سے انکار کے بارے میں ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہے۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ رکھنا چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج تو اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر بھی گرے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا، گلی آگے سے بند تھی۔ ڈیڈ اینڈ۔ کیوں بھاگتی ہو؟
مسرور انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا۔ اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کٹ، اس نے بے اختیاری اپنے سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو۔ اس کی آواز گھبرا گئی۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے سکتی ہو، مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ اب وہ بالکل سامنے آ کر رکا۔ پلیز، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ شش، وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ تبھی اس نے زور کی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی گرا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیص میں ملبوس میک اپ سے اٹا چہرہ، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دو قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کرا نہ نکلی۔ اس نے گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچا۔ ڈولی نے ایک جھٹکے سے آگے دھکیلا، گلی کے آغاز تک جہاں وہ آئی تھی، اسے لے گیا، پھر مخالف سے مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں میں ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب پیچھے تلخ کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چھپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھٹک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی، اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ دو قدم بھی چل پاتی۔ بے سد بے دم سی آخری نشست پر گری ہوئی، بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خراب کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داول اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح کی سردی بڑھ گئی تھی۔ ستمبر ختم ہونے کو تھا۔ ہوا ٹھٹھلا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں صرف دو لڑکیاں سپانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور ختیجہ رانا۔ یہ ختیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر سٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفعتاً عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار ضرور دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ ہی بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنز یا نگاہ میں اس کے سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر دراز روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں ختیجہ ہوں۔ میری فرینڈ نے مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو ختیجہ کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میری فرینڈز کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ ختیجہ رانا۔ اس سے پہلے بھی خواہ بری لگتی تھی، اب اندازہ ہو گیا ہے اس کے بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے سے آ گیا، بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا۔ حیا بی بی، حیا بی بی، بولو بھی، ہوا کیا؟ وہ گاڑی لاک کرتی کوفت زدہ ہوئی۔
آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں، خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں، ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں، تم میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی سونیا بیٹھی تھی، سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس سے الجھ رہی تھیں۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، اس کو دیکھ کر دونوں ہی مسکرائیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کہاں ہے تائمہ؟ مجھے بلا رہی تھی؟ اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت پر گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا، اس نے ڈور ناب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ارم بیڈ پر بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی جس پر آنسوؤں کی لڑی کی صورت بہہ رہی تھی۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سر آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا ایک بات بتاؤ، کیا اس کا لہجہ عجیب سا تھا؟ بولو، ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھ دور کرنے کے کہا مگر ارم مسکرائی کرنی نہیں۔ حیا ہم دونوں کا ہی ایک ہی معاملہ ہے، یوں پہلیاں بجوا رہی ہو، ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی۔ ارم وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ کیا ہم طوائفی ہیں؟ اور زور زور سے رونے لگی۔ ارم کیا بات ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ کیا ہم ایسی ہیں؟ نہیں بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ کسی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ الجھن سے اسکرین کو دیکھا، اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا ہوا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی، ہر سو سجی سوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محور رقص دو لڑکیاں، ایک کا لہنگا گولڈن تھا، دوسری کا سلور، پوری چھت جیسے ان کے سر پہ آن گری تھی۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی شادی کی ویڈیو ہے جو کسی نے انٹرنیٹ پہ ڈال دی۔ یہ پڑھو، ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے جس پر میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو، اس ویڈیو کو 3 دن سے سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا؟ ہاں یہ خواب ہی تھا۔ اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پر رقصاں پریوں کے سر آپے میں مختلف حصوں پر کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے، جیسے کہ کوئی لڑکی کسی سٹیپ پہ جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں یہ میں نہیں، کیا؟ وہ ایک قدم پیچھے ہو کر رہی، اس کے لب کب کپا رہے تھے۔ ارم اسی طرح بلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے۔ اس نے سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویڈیوز لکھے ہوئے تھے، کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک نہیں پہنچی گئی تو کیا؟ ابا تو مجھے گولی مار دیں گے نا، مجھے تو زندہ کاٹ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو بنائی کس نے؟ ہم تو مووی والے کو منع کیا تھا، کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتا ٹوٹا، وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے، لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا تو دی، لیکن یہ سی ڈی ہر جگہ پر مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں، ہم کہاں کہاں سے ہٹوائیں گے؟ خدایا یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بس زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ اگر ابا یا پھر کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو؟ وہ خدایا ہم کیا کریں گے؟ ارم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام میں سو رہی تھی کہ رحیل کا فون آ گیا۔ اس کا دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ ہیلو ہیلو حیا کیسی ہو؟ رحیل کی آواز میں گرم جوشی تھی، وہ کچھ اندازہ نہ کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ کس بات کی؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بھلا؟ اوہ اچھا تھینک یو سو مچ۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھتا رہا۔ جنوری کے اینڈ تک یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا ادھر سبین پھوپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں، وہ فوراً سنبھالی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہوتی رہی۔ فون بند ہوا تو ارم کی طرف چلی آئی۔ یوں منہ سر لپیٹے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کرے؟ ارم نے تکیا پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو سارے گھر کے کمپیوٹر سے اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ ہم کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے، پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ امید کا سرا نظر آتے ہی ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی دقت کے جب تمام کمپیوٹرز سے ویب سائٹ بلاک کر چکی تب سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات کو ارم کو دیکھنے کے لیے تایا فرقان کی کوئی فیملی فرینڈ بیما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ رشتہ تو ڈھکے چھپے لفظوں میں مانگ چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھول کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ آئے ہیں۔ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ تیار بیٹھی تھی۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے، اور سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ مارزا نے اندر بلا لیا۔ آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ ارم کو پکڑے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سامنے تو سنگل صوفوں پر ایک نفیسی خاتون، ایک خوبصورت سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا اسرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابھی، ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، باحیا باپردہ سومو سے کی پابند وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔
السلام علیکم۔ وہ علم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے اسلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ گلابی پوری حسینوں والی شلوار قمیص میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے علم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے کے صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پر گرتے سلکی بال، گرے آئی لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب دن کیے، گلابی پوری حسینوں والی شلوار قمیص میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے علم جھکی نگاہوں سے سامنے کے صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پر گرتے سلکی بال، گرے ایئر لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پر ڈالے علم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بلند طریقے سے بیٹھ گئی۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں علم کے لیے پسندیدگی جھلکی۔ انہوں نے تائیدی نظر میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ علم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ علم سے مخاطب ہوئی۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، علم نے جھکی جھکی نظروں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، بڑی جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں مصروف تھیں، مگر حیا کو کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پر جھکا ہوا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل میں مائی نیم شیلا کی آواز گونجی، جس سے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کے مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا۔ علم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تبھی وہ چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سے واپس جھکا لی۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پر دیکھتا، کبھی حیا اور علم کے چہروں پر نظر ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی سعی کر رہا ہے۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا اور اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی، پاؤں اوپر صوفے پر سمٹے، ہاتھوں میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غیر دماغی کے ساتھ اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم استعمال قانوناً جرم ہے PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کا پاز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دیر بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا نے موڑ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلایا تھا؟ علم نے رشتے کے لیے جو لوگ آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس روکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتائی، بس ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئے۔ سائمہ بھابھی بھی اپسیٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم کسی ذات خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی آنکھوں خراب نہیں کرنی۔ وہ چلتا رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فکرہ سماعت میں گونجا، جب فرقان نے سختی سے کہا کہ بھلا ایسی بے پردہ اور ذات خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم اپنی آخرت تھوڑی بگاڑنی ہے، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر وہی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑ رکھا ہے، کہہ کر درمیان سے نکال لیتی اور بات تو ابھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو ابھی انٹرنیٹ پر موجود تھی، ٹی وی اسکرین پر ابھی اشتہار رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ بغیر تصدیق شدہ سم استعمال کرنا قانوناً جرم ہے PTA، بغیر تصدیق شدہ سم استعمال کرنا قانوناً جرم ہے PTA۔ وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال کرنا جرم ہے؟ بجلی کا ایک کون سا اس کے ذہن میں لگا تھا؟ وہ خدایا، یہ خیال سے پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ علم بہت خوشی سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ علم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی علم نے اپنے موبائل الٹا کر دیا، اسکرین چھپ جائے۔ سنو وہ، تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ وہ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا تو وہ لوگ دیکھ کر کرنا تھا نا، تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر جانے دو، اچھا ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ علم تم کبھی موبائل کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال کرنا جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی اس کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنا۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ علم نے پلکیں جھکائیں۔ علم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈالنا بھی ایک سنگین جرم ہے، ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ PTA کو رونا بند کرو، ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں۔ PTA کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح کے سائبر کرائم یا انٹیلیجنس کے سائبر کرائم کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے اس سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سول ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے بہت خطرناک ہوتے ہیں علم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ علم نے لیپ ٹاپ کھولا اور بہت بحث و تمیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلیمنٹ لکھی اور اس پر پتے پر بھیج دی جو PTA نے ان کو دیا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے، حیا کا موبائل بجا، چمکتی اسکرین پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچھبے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلین موصول ہوئی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ، جس میں ذرا چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلین میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ علم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں؟ آپ کے والد ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج منسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں، فروری میں ایکسچینج پروگرام کے تحت سے استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانیہ یونیورسٹی میں،
اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے. از اٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی. جی وہی ویڈیو. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کیا آپ ویب سائٹ سے ہٹا دیں؟ اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی. اوکے، اور کچھ؟ جن لوگوں کے پاس اس کی سی ڈی ہے وہ بھی آگے اس کا گلا نند کیا. احساس توہین سے کچھ بولا نہیں گیا. میں شہر کے ایک ایک بندے سے اس کی ویڈیو نکلواؤں گا، آپ بے فکر رہیے. اور اسے لگا کہ منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو. تھینک یو میجر احمد. اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ فون رکھنے والی ہے تو وہ بول اٹھا. تھینک یو تو آپ تب کہیں جب یہ کام کر دوں. اس کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے. کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی. آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا. کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی. وہ پریشانی سے ہکلا گئی. ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا. ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے. اسے لگا وہ محض مسکرا رہا تھا. مگر میں نہیں آ سکتی. اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی. آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں. نہیں، اچھا خدا حافظ. اس نے جلدی سے فون بند کر دیا. بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل. اگر ابا یا تایا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ. میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی رپورٹ نہ کرو. پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی. اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا. اس ویڈیو سے میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا. پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی. جھنجھلا کر اس نے فون ہی آف کر دیا. اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے. یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا. وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی. اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی. مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ 14 جنوری کو ہی مل پائے گا اور ابھی 14 جنوری میں پورا ہفتہ باقی تھا. اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا، اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑا تھا. واپسی پر بھی اتنا رش تھا کہ کچھ شاپنگ کرنے کے بعد وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی. سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا. سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے. اس کے ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا. یکایک کوئی اس کی کھڑکی پر جھکا. سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونک کر سر اٹھا کر دیکھتی. وہ وہی تھا، ڈولی. ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی. اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا. ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی. وہ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جما کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا بھی نہیں کر سکتی تھی. لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ غصہ کر رہی ہو. اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے. اس کے چہرے پر کراہیت بڑی معصومیت تھی. ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی. ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا ہے. اس نے آواز پر سر گھما کر دیکھا. فرنٹ سیٹ کی کھڑکی پر ایک خواجہ سرا کھڑا تھا. ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا اور دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے کھڑا تھا. یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے. اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے. یہ جی میری بہن ہے پنکی. بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا. ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے. گیٹ لاسٹ. اس نے ہاتھ میں بڑھا کر شیشہ اونچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا. ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی. اس کی کلائی پر گلابی سرخ سا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو یا شاید برتھ مارک ہو. ہٹو. آئی سیڈ گیٹ لاسٹ. وہ تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے پھر سے اپنے ہاتھ رکھ دیے. شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا. باجی ایسے نہ کرو پنکی نال، اس کے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے. ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا. وہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی. وہ ہاتھ بڑھا کر پنکی کی طرف والے شیشہ بند کرنے لگی لیکن وہ اڑ ہی گیا تھا. باجی، میں تو انو ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تسا اس طرح کر رہے ہو. کہ ڈولی ہے نا، بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی. پنکی مصنوعی انداز میں بن کر بول رہی تھی. پیچھے ڈولی شیشہ بچانے لگا تھا. وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی. پنکی نے لمحہ بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا. اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی. حیا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھایا. پنکی نے چونک کر دیکھا پھر انگلیاں کھینچی نہیں چاہی مگر وہ شیشے کے اوپر کر رہی تھی.
पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गईं। ओह छड्डो बाजी। दफातन पिंकी से होश आया। एक झटके से इसने लीवर नीचे किया, शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से इसे घूरा और अपने हाथ बाहर खींचे। गाड़ी आगे भगाने से कबल इसने बगौर पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था, इसकी शहादत की उंगली से खून निकला था और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर पोरों की कुदरती लकीर इसकी मोटी भुअर लकीर बन गई थी। यकीनन इसके हाथ जख्मी हुए थे, मगर इसे परवाह नहीं थी। वो जन से गाड़ी आगे ले गई। फिर इसने बैक व्यू मिरर में देखा। दोनों ख्वाजा सरा बार बार मुड़कर इसे गुस्से से देखते हुए सड़क पार कर रहे थे। डोली ने पिंकी का जख्मी हाथ पकड़ रखा था। वो गुस्से से पलटकर हया को दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। इसने सर झटक कर एक्सीलरेटर जोर से दबाया। कम से कम इतनी उम्मीद थी इसे कि अब डोली इसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी।